چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کی تفسیر کے سلسلے میں ہے. سمجھے حکمت نمبر 99 کلمات اختصار سے کلمہ نمبر 99. امام نے اپنے اس قول میں اپنے اس ارشاد میں کلمہ استرجاء کی تفسیر بیان کی ہے. وہی کلمہ استرجاء جو اکثر انسان کسی کے فوت ہونے کی، کسی کے رحلت کی خبر سنتا ہے یا کسی بھی حادثے ناگوار کے بارے میں جب خبر ملتی ہے تو فوراً زبان پر انا للہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع. یعنی ہر چیز کو پلٹنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ایک دن مٹ جانا ہے نا. امام نے سنا کہ ایک شخص اپنی زبان سے یہ کلمہ استرجاع جاری کر رہا ہے، تو امام نے اس موقع پر فرمایا کہ انسان جب یہ کہتا ہے انا للہ، تو یہ ٹکڑا اقرار ہے خدا کی مالکیت کا، اقرار ہے اس بات کا کہ اللہ ہی میرے نفس کا مالک ہے. انا للہ یعنی میرا مالک اللہ، میرا نفس میری جان اس کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے. خدا کے مالک ہونے اور اپنے مملوک ہونے کا اقرار ہے. ٹھیک. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ کہنا اقرار ہے اپنی ہلاکت کا اور اپنے مٹ جانے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون میں دو اقرار ہیں، ایک اللہ کی مالکیت کا اقرار ہے اور دوسرے اپنی فنا کا اقرار ہے. پہلا جملہ انا للہ، ہاں، تو یہ کہنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ پتہ نہیں ہوگا، اور عجیب یہ ہے جب تک پتہ نہیں ہوگا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو جو حقیقت اور جو سچائی بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، ہو سکتا ہے کہ زبان سے انسان اقرار کر کے، یا یوں کہا جائے کہ زبان سے ان کلمات کو جاری کر کے بھی آیت کے پیغام کے خلاف چلا جائے. زبان سے کہہ رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، خلاف. ہمیں پتہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت کیا ہے. تم کس چیز کا اقرار کر رہے ہو، کس چیز کا اقرار کر رہے ہو. جب اس پر باقی رہو گے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، تمہارا درد ہلکا ہو جائے گا، اور یہ تمہیں کسی منزل، کسی مقصد تک لے بھی جائے گا. وَإِلَّا زبان سے کہہ کے اور پتہ نہ ہو کہ میں نے کس چیز کا اقرار کیا ہے، تو پھر اس کے خلاف جا کر کے گویا ایک طریقے سے زبان سے اقرار کسی اور چیز کا کر رہے ہو اور عمل سے اسی اقرار کے خلاف جا رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن وہ ہے کہ جو جس چیز کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے اقرار پر باقی رہتا، ویسا ہی اقدام کرتا ہے، ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا اقرار کیا ہے. اس کا قول و عمل ایک جیسا ہوتا ہے، قول و فعل ایک جیسا ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آدمی کو علم نہیں ہوگا، آگاہی نہیں ہوگی، زبان سے تو جاری کر دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا کرے گا؟ کیا ہے؟ اس کے خلاف عمل کرے گا، بے تابی کرے گا، بے چینی کرے گا.
ہو سکتا ہے کہ خدا کی مالکیت پہ سوال بھی اٹھا دیں، یا اپنی فنا کے اقرار کے خلاف چلا جائے کہ یہ کس سے ہو گیا، یہ تو بھی بچہ تھا 10 سال کا، 10 سال کے بچوں کو بھی موت آتی ہے، جینے کے دن کے خدایا کیوں کھا لیا ہے نا؟ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، مولا نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، سمع اس کا فاعل کیا ہے؟ اگر آپ اس کو معروف پڑھیں گے حضرت علی علیہ السلام، سمع امام نے سنا، رجلن ایک شخص سے، یقول جو کہہ رہا تھا، اور اگر یہ سمع لیکن سمع نہیں ہوگا، یہ رجلن آیا ہے، پھر رجلن ہو جاتا نائب فاعل، تو یہ کیا ہے؟ معروف ہی پڑھیں گے. سمع امام علیہ السلام نے سنا، رجلن ایک شخص کو، یقول کہتے ہوئے، ایک شخص سے امام نے یہ کہتے ہوئے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. فقال، تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، ان قولنا، بے شک ہمارا یہ کہنا، انا للہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اقرار علی انفسنا بالملک، یہ اقرار ہے اس بات کا کہ ہماری جان اس کی ملکیت ہے، ہمارا کوئی مالک اللہ. اقرار ہے علی انفسنا کہ ہماری جان بالملک، اس کی ملکیت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کی ملکیت ہے. مالک کو اپنی ملکیت پر اختیار تام ہوتا ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے اٹھائے، جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے لے لے، جیسے سے ہے نا مولانا؟ چشمہ آپ کا ہے، سر پہ لگاؤ چاہے آنکھ پہ لگاؤ، ہے نا؟ بکس میں بند کر کے حفاظت سے الماری میں رکھ دو، یا تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، مل کے تمہاری، کس کو اختیار کہا؟ ہماری جان ملکیت ہے اللہ کی، جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا، ہے نا؟ وہ مالک ہے، ہم اس کی ملکیت ہے. تو انسان جب یہ کہتا ہے انا للہ، تو گویا اس بات کا اقرار کر رہا ہے یہ کہنے والا کہ میری جان اس کی ملکیت ہے اور وہ میرا مالک ہے. وقولنا، اور ہمارا یہ قول، یہ کہنا، انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. اقرار علی انفسنا بالحلق، یہ اقرار ہے اس بات پر کہ ہم فنا ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. دونوں طرف سے انسان کو صبر آ جائے گا. دونوں جملے میں انسان کے لیے تسلی رکھی گئی ہے. اگر آپ نے اقرار کر لیا کہ میری جان کا کوئی مالک ہے، دوسری طرف جب آپ نے یہ بھی اقرار کر لیا کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں، کسی کے مرنے پر بےتابی، بے چینی، سر و سینہ پیٹنا کہاں سے ہوگا؟ پھر تو آپ اپنے اقرار کے خلاف جا رہے ہیں. نہیں، اس کی ملکیت تھی، وہ لے گیا، ہلاک ہونے والی چیز تھی، ہلاک ہو گئی. امام کا نے جو یہ تفسیر فرمائی ہے، یہ تفسیر بہت تسلی بخش ہے، سمجھنے والے انسان کو بے قراری، اضطراب اور بے چینی سے نکال سکتی ہے، سکون بخش. اگر کسی کے یہاں خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی جان چلی جائے کہ جس کی وجہ سے
گھر والوں کی بےتابی بے چینی بے قراری نہیں جا رہی ہے. اگر جو معنی امام نے بیان کیا ہے، جو تفسیر امام نے بیان کی ہے، اگر اس نگاہ سے اس کو دیکھا جائے گا تو اس کو سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا. لیکن ان حقیقتوں کو کون سمجھتا؟ ہمارے تو زبانوں میں کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے کچھ اور نہیں. ہم ان سب چیزوں کو صرف زبانوں کی حد تک رکھتے ہیں. اسے ہماری زندگی میں جگہ اسلامی تعلیمات صرف ہماری زبانوں پہ ہے نا. عمل کی دنیا بالکل ان سب چیزوں پہ کوئی دخالت کی گنجائش نہیں ہے. سمجھ نہیں کہتے ہیں عاشور کے دن جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام میتیں اٹھا رہے تھے، ویسے ویسے امام کے چہرے کا رنگ کھل رہا تھا، چہرے پہ رنگت اور نور بڑھ رہا تھا. یہ لکھا ارباب مقاتل میں. کوئی سوچ سکتا ہے میتیں دیکھ کر لوگوں کے چہرے کا نور غائب ہو جاتا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، بدحالی اور بدحواسی کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. ادھر میتیں، وہ بھی ایسی میتیں جن میتوں پہ 1400 سال کے بعد ہمیں رونا آ رہا ہے، پھر جو اپنے ہاتھوں سے میتیں اٹھاتا رہا ہوگا. جناب قاسم کے پامال لاشیں ہم تو خالی سنتے ہیں. پامال لاشیں دیکھے تو نہیں ہیں، ٹکڑے سنے ہیں. جس نے ٹکڑے جمع کیے ہیں اس کے دل پہ کیا اثر ہوا. جوان بیٹے کے سرانے جانا، سینے سے ٹوٹی ہوئی نیزے کی انی کھینچنا نکالنا، اور پھر اس کی انی میں الجھا ہوا دل دیکھنا. دل چاہیے، کون باپ ہے دنیا کا جو دیکھ لے. 6 مہینے کے بچے گلے پہ ایسا تیر کہ جس تیر سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے. باپ کے ہاتھوں سے ہو رہا، اٹھا رہے ساری میتیں ارباب مقاتل لکھنے کی میتیں اٹھا رہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اور یہ بھی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی تفسیر کے آئینے میں تھا، اسی تفسیر کے آئینے میں قدم اٹھ رہے تھے، زبان سے اقرار ہو رہا تھا نہ ہماری ملکیت ہے، ہم تو فنا ہونے والے ہیں. پھر چہرے کا رنگ پھر اب کیوں ہوگا؟ چہرے پہ زردی کیوں چھائے گی؟ چہرے پہ مردنی کیوں چھائے گی؟ جب اقرار اور عمل، جب یہ اقرار انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، جب اس کے رگ و پا میں یا اس کے خونوں میں جب حرارت بن کر دوڑنے لگتا ہے، یہ اڑتا تو حقائق سے بہت دور ہے. میرا خدا کی قسم، ایک روایت میں نے دیکھی، راوی کہتا ہے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ جب امام زخموں سے چور ہو کر کے مقتل میں گرے ہیں تو میں نے اس وقت امام کے چہرے پہ جو نورانیت اور رونق دیکھی ہے، میں نے آج تک سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی رونق تھی اور اتنی نورانیت تھی کہ امام کی رونق اور نورانیت دشمنوں کو قتل سے روک رہی تھی. بس رونق مانے ہو رہی، چہرے کی نورانیت دیکھ کے لوگ تنگ تھی کہ کون. آخری وقت میں نا 71 میتیں اٹھا کر کے خود زخموں سے چور ہو کر کے گرے ہیں زمین کربلا پہ، کیا حالت ہونی چاہیے تھی. چہرے کی نورانیت، اور وہیں تک کیا سر اور تن میں جدائی ہو گئی، نوکے نیزہ پہ
چڑھا کر کے لے جایا گیا. راستے میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے لوگوں کے سر ہیں جن کے چہرے پہ اتنی نورانی. ہم نے تو زندہ اور باحیات لوگوں کے چہرے پہ اثر کو نہیں دیکھا. کن کے سر ہیں؟ بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی نور برسا رہے. مسائل میں نہیں پڑھنا, میں بتا رہا ہوں کہ انسان جب یہ اسلامی تعلیمات کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے تو یقیناً اس کے جو اثر تو انسان سوچ نہیں سکتا. کیا ہے کہ ہم لوگ مثبت اثرات سے محروم یہی ہے. اسی لیے یا تو ہم صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں, عمل سے دور رہتے ہیں, یا اگر اقرار کرنے کے بعد عمل بھی کر لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو جو اعتقاد جو ایمان ہونا چاہیے وہ اعتقاد اور وہ ایمان نہیں ہوتا. یا عمل بھی انجام دیتے ہیں تو بالکل غفلت کے ساتھ اور اس کے ساتھ. اب یہ دیکھو نماز کے مثال کے طور پہ, نماز کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ بھئی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی پابندی ہے تھوڑی بہت ہماری زندگی میں, اس کے علاوہ تو کوئی کسی چیز کی پابندی ہے نہیں, ہے نا. اور سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے. لیکن سب سے بڑا فریضہ, سب سے بڑا وظیفہ ٹھیک انجام بھی دیتے ہیں, پابندی بھی کرتے ہیں, پھر بھی اس کے جو اثرات جو نتائج ذکر کیے گئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں, ان اثرات اور نتائج سے ہم محروم ہیں. کیوں ہے؟ کیوں آخر جو ہے اعمال کے اثرات و نتائج سے ہم محروم ہیں؟ اعمال تو اسی لیے ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں. اگر اعمال کے اثرات زندگی میں ظاہر نہ ہو تو اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. کچھ جزائیں ہیں کہ جو آخرت میں رکھی گئی ہیں, لیکن کچھ اس کے اثرات اللہ نے دنیا میں بھی رکھے ہیں. بھائی مثلا فرض کر لو, کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے, نورانیت بڑھتی ہے. ٹھیک, کہا جاتا ہے نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب اس طریقے کی 40-50 آپ کو روایتیں مل جائیں گی جس میں اثرات بیان کیے گئے ہیں. لیکن وہی بیان شدہ اثرات جب ہم نماز پڑھ کے بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں تو کہیں ملتی نہیں ہے. جو نبی کریم نے اور آپ کے حقیقی جانشینوں نے جو نماز کے فوائد و اثرات و نتائج بیان کیے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جب انہیں ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں دور دور تک اس کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ آخر غلط فرمایا ہے معصومین نے. غلط فرمایا ہے معصومین نے. ماشاءاللہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو ہم نماز نہیں پڑھتے, چلو جو نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں اگر یہ اثرات نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. اضافات الشرط فات المشروط. اگر وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو نماز کے اثرات کہاں سے اس کے اندر آئے؟ آپ تو پڑھتے ہو, میں تو پڑھتا ہوں, تو آپ میں اور مجھ میں اس کا اثر دکھنا چاہیے نا. اور آپ اور مجھ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے ہی ہے, بے توجہی تو ہے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں, بے توجہی تو ہے ہی ہے. جو آداب و شرائط ہیں اس آداب و شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے. دوسرے یہ کہ ہم کبھی اس کے شرائط کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ کبھی ان اثرات و فوائد کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہے. ہم خود انہیں کسب کرنے کے لیے, انہیں پانے کے لیے تھوڑی عمل انجام دیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ بھی اتنا مستحکم نہیں ہے کہ واقعی ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. جو اثرات و نتائج بیان کیے گئے ہیں
اس پر ہمارا دل سر در سر مطمئن تھوڑی ہوتا کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائیں گے، نہیں ہوتا۔ اب چلیں یہ درس کی بات ختم ہو گئی، 1-2 منٹ میں آپ کو بات بتا دوں۔